فیض آباد دھرنا کمیشن پہلے کیا فیصلے آئے تھے، 2017 میں دھرنا کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں اور کس کو اس پورے دھرنے سے فائدہ پہنچا اور کس کو نقصان ہوا۔ جنرل فیض حمید صاحب جو ریٹن ان کا جواب نامہ سامنے آیا ہے، بتایا ہے کہ پورا معاملہ کس طرح ہوا اور کس کے حکم پر انہوں نے ساری کارروائی کی۔ آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ جو حلف نامے میں اقرار کرنا یا حلف اٹھانا جو تبدیلی تھی یہ کی کس نے تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیض آباد دھرنا کمیشن اور اس کی رپورٹ اور پہلے کیا فیصلے آئے تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی سربراہی میں 2 رکنی جو بینچ تھا اسے اس ٹائم کیا فیصلہ دیا تھا، اور جب 2017 میں دھرنا کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں اور کس کو اس پورے دھرنے سے فائدہ پہنچا اور کس کو نقصان ہوا۔ تھوڑا ذرا ہسٹری کو بھی ریکال کریں گے اور ساتھ ساتھ جو کرنٹ آج رپورٹ کے جو کچھ پوائنٹس سامنے آئے ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے رپورٹ سامنے آ گئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب 2 بار ان کو نوٹسز دیے تھے، جو کمیشن تھا وہ پیش نہیں ہوئے، لیکن چلے جو ریٹن ان کا جواب نامہ سامنے آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کچھ اپنی وضاحتیں بھی دی ہیں اور ساتھ بتایا ہے کہ پورا معاملہ کس طرح ہوا اور کس کے حکم پر انہوں نے ساری کارروائی کی، اور جن کے حکم پر پوری کارروائی کی تھی وہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر پاکستان تھے، ان کا نام تھا شاہد خاقان عباسی صاحب۔ وہ آج کل تھوڑا ڈس ایسوسیٹ ہو گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ اس ٹائم کے وزیر داخلہ تھے احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی انڈوز کیا ہے بات کو، جی وہ فیض صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو یہ کہہ دیا جی بالکل میں پرائم منسٹر تھا اور میں نے جو آرڈر دیا تھا بالکل اس کو ایز اٹ از اوبے کیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر کے کتنے آرڈرز پاکستان میں اوبے ہوتے ہیں، تھوڑا اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کیسے ساری چیزیں بڑے آسانی سے مان رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ معاملہ ہے 2017 میں تحریک لبیک پاکستان خادم رضوی صاحب اس ٹائم حیات تھے، ان کی سربراہی میں ایک دھرنا جو ہے لاہور سے چلا تھا اور وہ یہاں پر پہنچا تھا اسلام آباد۔ فیض آباد یہاں سے پاس ہی مقام ہے، یہاں پر آ کر دھرنا بیٹھ گیا تھا۔ دھرنے اور اس جو پورا پروٹیسٹ تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ جو حلف نامہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ تبدیلی کی گئی تھی۔ تبدیلی یہ تھی کہ میں اقرار کرتا ہوں یا میں حلف لیتا ہوں، تو حلف کو اقرار میں تبدیل کیا گیا تھا۔ تو اس ٹائم جو مذہبی قوتیں تھیں انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ ڈفرینس ہے، جو تحفظات تھے اس پہ آگاہ کیا، اور تحریک لبیک پاکستان اس معاملے کے اوپر اسلام آباد تک مارچ کیا۔ اس ٹائم وزیر قانون تھے زاہد حامد صاحب، ان کو سیک کر دیا تھا، اس ٹائم گورنمنٹ کے ریزائن لے لیا تھا ان سے، لیکن ٹی ایل پی یہاں پہ دھرنا لے کر آئی۔ کہاں سے اس دھرنے کی فنڈنگ ہوئی، کس کس نے وہاں کھانے پہنچائے، اور کون ان کو بیک اپ کرتا رہا کہ بیٹھے رہے، اور کون مطالبات لے کر پرائم منسٹر اس ٹائم کی گورنمنٹ کے پاس جاتا رہا۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے کچھ ٹائم پہلے پاناما اور سارے معاملات میں میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے اس ٹائم وہ پرائم منسٹر تھے اور چند ماہ کے لیے پرائم منسٹر رہے، تو اس ٹائم مطلب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی جو پروٹیسٹر ہیں ان کے مطالبات تھے کچھ کہ جی ہم سویلین گورنمنٹ کیونکہ کلپرٹس ہیں، انہوں نے سارا معاملہ کیا ہے، حلف نامے میں تبدیلی کس کو جو منصوبہ ساز ہیں، جو کردار ہیں وہ سامنے لا جائے، اور ان سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ تو پھر بیچ میں پاک فوج کو انگیج کرنا پڑا، اور مطالبہ تھا خادم رضوی صاحب کا کہ اس پہ سگنیچر ہو اس ٹائم کے آرمی چیف یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب کے۔ اس کو نہیں مانا گیا اور حکم دیا گیا کہ جی آپ یہ جو ڈی جی سی تھے اس ٹائم فیض حمید صاحب، یہ جا کے ان کے ساتھ سارے مذاکرات کریں گے۔ اور ابھی شاید خاقان عباسی نے اس کو اون بھی کیا، جی بالکل میں نے حکم دیا تھا، اس میٹنگ میں وزیر داخلہ بھی موجود تھے، باقی ایجنسیوں کے سربراہ بھی موجود تھے، تو ہم نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے پیرالل جو خبریں آتی رہیں، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2019 میں ایک ڈسیزن آیا تھا جس کی سربراہی جو ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ دونوں ججز کر رہے تھے، اور اس فیصلے میں بہت کہنے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ مشکل ٹائم بھی دیکھا، ان کے کچھ اثاثہ جات، ان کی بیگم، ان کی کوئی پراپرٹی، وہ سارے جو ہم نے دیکھا جو کیسز سپریم کورٹ پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچے، عمران خان گورنمنٹ میں جو چیزیں انیشیٹ ہوئی تھیں، وہ ساری کی ساری ریزن اس کے پیچھے وہ فیصلہ بتایا جاتا ہے۔ اب تھوڑا اس فیصلے کو ہم پہلے بتا دیں اور پھر آج کی بات پہ آئیں گے۔ اس فیصلے میں کہا گیا تھا جی فوج کا جو سویلین معاملات میں کردار ہے یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے ان کو ایئر چیف اور نیول چیف ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس پہ فیض حمید صاحب بھی کہنے کے شامل ہیں، لیکن اس ٹائم غالباً وہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بن چکے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ کہا جی فوج کا اس طرح کے سویلین معاملات میں آنا یہ ادارے کی تضییق ہے، کیونکہ جس طرح بعد میں کرٹیسزم ہوا، جس طرح اس ٹائم کی اپوزیشن پارٹی یا افیکٹو پارٹی کہنے پاکستان مسلم لیگ نون جو اس ٹائم پاور میں ہے، اس نے جو سارا اس کے اوپر کہا معاملہ اٹھایا کہ یہ بیفور الیکشن ہمیں بدنام کرنے کی کوشش تھی، اور مذہبی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ ہمارے خلاف ابھارنے کی کوشش تھی۔ اسی کی ریٹیلیشن میں اس کے جو رزلٹ تھا وہ ہم نے دیکھا، اس ٹائم جو وزیر داخلہ رہ چکے تھے
جناب احسن اقبال صاحب، ان پہ ایک فائر بھی ہوا، ان کی بازو انجرڈ ہوئی. تو جو حملہ آور تھا وہ پتہ چلا جی اس نے مذہبی معاملات میں ہی سارا کچھ کیا. جس طرح بھی ہم نے دیکھا حال ہی میں عمران خان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ بھی کچھ اسی نوعیت کا تھا. اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی کے فتوے کی وجہ سے اگر کسی بندے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یا پہنچے گا تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی، مقدمہ درج ہوگا. یہ اس فیصلے میں شامل تھا. ساتھ ساتھ جناب بیچ میں کچھ اور جو اہم چیزیں تھیں اس میں یہ تھا جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر کنڈیم کیا ہوا تھا آلریڈی، اور کہا تھا جی کہ آن یونیفارم میں ایک آفیسر کس طرح جا کے ڈائلاگ کر سکتا ہے، مذاکرات کر سکتا ہے، کس طرح وہ سگنیچر کر سکتا ہے. ابھی سگنیچر اس ٹائم کیے فیض حمید صاحب نے، انہوں نے کیوں کیے تھے اس کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آگے چل کر. ساتھ میں یہ بھی کہا جی کہ جو چینل کی بندش ہوئی اس ٹائم، جیو کو ڈان کو بند کیا کنٹونمنٹ ایریاز میں، اس کی کوریج جو اس کو بند کیا، پیمرا نے کوئی ایکشن نہیں لیا، ڈائریکشن دی گئی تھی کہ اس کو بدلا جواب دیا جائے. سب سے اس میں جو ایک اہم چیز جو سب سے بڑھ کر تھی، اس ٹائم جو ISPR تھا اس نے ایک بیان جاری کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو 2018 کے الیکشن ہیں وہ بڑے صاف شفاف تھے اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کتنے صاف شفاف اور غیر جانبدار تھے. 2017 میں دردہ 18 کے الیکشن ہو گئے، 2019 میں یہ فیصلہ آ رہا ہے. تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جو اس ٹائم ISPR کا جو ادارہ ہے یہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے اور پولیٹیکل معاملات جو ہے اس میں مداخلت کر رہا ہے. تو یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کا یہ سارا کا سارا فیصلہ تھا اور بڑا ایکٹیو ہو کے وہ اس فیصلے میں سامنے آئے تھے. اور جس کے بعد ہم نے جس طرح پہلے کہا کہ ان کو کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑے اس کے، اور آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اس ٹائم ان کا موقف کیا تھا چیزوں کو لے کر، اور آج جب وہ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین جج ہیں آج ان کا ایکٹ کیا ہے، اس پہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان فیصلوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو ابھی دے رہے ہیں. اور یا بہت سی ایسی جگہ جہاں پہ مداخلت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی مداخلت. یہ بھی از خود اس کا نوٹس لیا گیا تھا اس پورے کیس کا بھی. اب جناب آ جائے فیض حمید صاحب کی جانب. 2 بار بلایا گیا، ان کو نہیں پیش ہوئے. آج ان کا جو جواب سامنے آیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کہا جی میں تو پرائم منسٹر کے آرڈرز کو اوبے کیا ہے. پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا، دھرنے والے کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو بلائیں اور وہ سائن کرے، لیکن ان کے آرمی چیف کے بیہاف پر جو میں نے آرمی چیف سے پوچھ کر بھی میں نے سائن کر دیے تھے. اچھا TLP جو ہے وہ مان نہیں رہی تھی، TLP ڈٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، حالانکہ کوئی اتنی بڑی معاملہ نہیں تھا، فیض آباد تھا، اسلام آباد سیکیور تھا. لیکن جو بعد میں ہم نے دیکھا جس طرح اس ٹائم کے جو DG ISPR تھے ان کا جو بیان تھا کہ الیکشن شفاف تھے. تو اب یہ جو پولیٹیکل معاملات کو سمجھتے ہیں، بلکہ اب تو اوپن سیکرٹ ہو گئے، ہر بندے کو معلوم ہے کہ اس ٹائم عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنا تھا، اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنا تھا، اس ٹائم جو ریاستی ادارے تھے وہ فل ٹائم سپورٹ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کو پروان چڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. اس کے لیے ون ون کی پوزیشن پیدا کی جا رہی تھی. تو اس پوری منصوبہ سازی میں ایک انتہائی اہم مذہبی معاملہ جس کے ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی جذبات کی اٹیچمنٹ ہے. 25 کروڑ یہ ملک ہے جس میں موسٹلی پاپولیشن جو ہے مسلم ہے، اس کی ڈائریکٹلی اٹیچمنٹ ہے. تو اس میں مذہبی طریقے سے اس پارٹی کو ڈیمیج کیا گیا اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ جو حلف نامے میں اقرار کرنا یا حلف اٹھانا جو تبدیلی تھی یہ کی کس نے تھی. مطلب جو قادیانی کمیونٹی ہے اس کے بارے میں بات ہوتا ہے کہ جی اس کے جو سپورٹر تھے انہوں نے سارا کچھ کروایا، لیکن آج تک وہ نام سامنے نہیں آ سکا. نہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں سامنے آیا، نہ انویسٹیگیشن جو ہوئی اس میں سامنے آیا، نہ ہی جو آج یہ رپورٹ آیا جو سپریم کورٹ پاکستان کو پیش کی جائے گی وزارت قانون کی جانب سے، اس کمیشن کی جانب سے، نہ ہی اس میں اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے. ہاں فائنڈ آؤٹ کیا گیا ہے جن کی بیچ میں انوالومنٹ تھی اس پہ بات ہوتی رہی. فیصلہ 2019 کا بڑا سخت تھا، اس فیصلے کے مطابق دیکھا جائے کہ کارروائی ہونا تھی جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف. اس کے نیچے جتنی ہیرارکی تھی، جو لوگ وہاں پہ انوالو تھے، جو آرمی کے حاضر سروس افسران جو انوالو تھے، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی تھی، لیکن کارروائی نہیں ہوئی. فیض صاحب جو ہے وہ اس کے بعد DG ISI بنے اور جو منصوبہ تھا منصوبے کے تحت پرائم منسٹر عمران خان بنے. اور جو اگلا منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ 2028 اور پتہ نہیں پھر 10 سال اور 15 سال کی باتیں تھیں. بلکہ مجھے ایک دن ایک گورنر سرور صاحب نے کہا 2035 کا منصوبہ تھا، کہ آن دی ریکارڈ ہے پروگرام میں انہوں نے بولا تھا کہ 2035 تک کا منصوبہ تھا، یہ 2028 سے 2035 تک کا. تو فیض صاحب نے آرمی چیف بننا تھا، وہ ساری کی ساری فیلڈنگ اس طرح سے لگائی جا رہی تھی. تو ایک لمبا یہ معاملہ تھا. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارے معاملات کہاں کھڑے ہیں. کیا آج پاکستان میں جو اداروں کی انوالومنٹ ہے وہ ختم ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. ہاں ایک تبدیلی آئی کہ پہلے وکٹم پاکستان مسلم لیگ نون تھی، آج وکٹم پاکستان تحریک انصاف ہے. پہلے بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف تھی، آج بینیفیشری پاکستان مسلم لیگ نون ہے.
تو یہ کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، لیکن ادارے بھی وہیں کھڑے ہیں اور معاملات بھی وہیں کھڑے ہیں. لیکن اب چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی، کون ٹھیک کرے گا؟ جب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج تھے تو ان معاملات میں بڑا ان کا سخت رویہ تھا، سٹینس تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے تھے انہوں نے بھی اس کو ناپسند کیا تھا کہ ایک حاضر سروس جو ہے آپ آرمی کا جو ہے آفیسر جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرے، سگنیچر کرے، پیسے تقسیم کرے. دنیا بھر میں وہ فوٹیجز گئی جس میں یونیفارم پرسن جو ہے ان پروٹیسٹر میں پیسے تقسیم کر رہا ہے. تو اس ٹائم پولیٹیکلی اپنے جو عزائم تھے ان کو دوام دینے کے لیے یا ان کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ جس طرح وہ چاہ رہے تھے کرنے کے لیے یونیفارم کو بھی بدنام کیا گیا، پاک فوج کے ادارے کو بھی بدنام کیا گیا. مقاصد کیا تھے؟ مقاصد کچھ لوگوں کے اپنی ذاتی مقاصد تھے، اپنے عہدوں کی تلاش میں وہ لوگ سب کچھ کر رہے تھے، تو ادارے کو بھی بدنام کیا گیا. آج وہ ساری چیزیں کچھ 19-20 کر کے ویسے ہی ہو رہی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، بہت سے معاملات بھی ہو رہے ہیں. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا ان سارے معاملات پہ ایک خاموش ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب رپورٹ جو سپریم کورٹ پاکستان میں جائے گی تو پھر جا کے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ اب کیا ڈیسیژن دیتی ہے، یا سپریم کورٹ کا اب اس سارے معاملات پہ کیا موقف ہے. ہم نے بتا دیا شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ تو کہہ چکے ہیں جی میں پرائم منسٹر تھا، ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا، میرے آرڈرز پہ جو ہے سارے کام ہوا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون سے ڈس ایسوسیٹ کر چکے ہیں، خود کو اپنی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں. تو آج ان کا موقف اس لیے کچھ لگتا ہے کہ اس طرح کا ہے. لیکن شاید جب وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے تھے، بے بس ہو کے بیٹھے تھے، ان کی گورنمنٹ کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس کو اس ٹائم وہ روک نہیں پائے. تھینک یو سو مچ.